نبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب پڑھیں, یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے, آواز یہاں تک آئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. حضرات ذی وقار صاحبین محترم, علماء کرام, مشائخ اعظام, قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا. آج اہل سنت و جماعت کے لیے بہت ہی عظیم دن ہے کہ جس میں پوری دنیا سے حضور کے غلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عالم کفر کو اور منافقوں کو یہ بتا دیا کہ 1400 سال کے بعد بھی ہم آج بھی وہی اعلان کر رہے ہیں کہ انہیں جانا. یہ فلیکس پر بھی یہی لکھا ہے, ذرا اونچی آواز آئے, انہیں جانا. سب کی آواز آئے. بھئی اب تو مجھے پتا ہے پانی بھی ختم ہو گیا, آپ مجھے پتا ہے جس انداز میں بیٹھے ہیں, ہماری جو سوچ تھی اس سے بھی کئی گنا دنیا آ گئی, حضور کے غلام آ گئے. میں یہی کہتا تھا پورے ملک میں پھرتے ہوئے کہ چلنا ہمارا کام ہے, مدد آ جائے گی. تو سارا کچھ مجھے کان میں بار بار کہہ رہے تھے پانی کوئی ختم ہو گیا, پینے کے لیے بھی نہیں بچا کوئی شے. اور لیکن حضور کے غلام ایسے بیٹھے ہیں, نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. آج جو لوگ کہتے تھے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مقاصد کچھ اور ہیں, یہ میرے بارے میں اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اور پیشوائے اہل سنت کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے اپنے مقاصد ہیں, غازی صاحب کا نام لیتے ہیں. آج دنیا کو پتہ چلا کہ ان کے اگر اپنے مقاصد ہوتے, غدار اور منافق کے ساتھ دنیا نہیں چلتی. یہ میں بالکل بات کر رہا ہوں. ابراہیم گاندھی مرہٹوں کی فوج کے توپ خانے کا سربراہ تھا. احمد شاہ ابدالی افغانستان سے آیا, اس نے پیغام دیا, اس نے کہا یہ کفر اسلام کی جنگ ہے, تو میرے ساتھ آ جا. ابراہیم گاندھی کہنے لگا نہیں, میں نے مرہٹوں کا نمک کھایا. لڑائی ہوئی, احمد شاہ ابدالی کو رب نے فتح عطا فرمائی. ابراہیم گاندھی گرفتار ہو کر, سنے توجہ کریں, لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ بڑی سختی کرتے ہیں. میں نے کہا میرا تعارف یہ ہے, میں کون ہوں. مولانا صاحب کو اللہ میں نے اس لیے اتنے نعرے لگوائے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کتے کو کہیں نکال نہ دیا جائے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. مولانا نے میرا جو نام لیا, میں کوئی اور سوچ رہا تھا, تو میری توجہ اس طرف نہیں گئی جتنی انہوں نے بول, میں کوئی اور سوچ کی طرف پڑا ہوا تھا. تو میں نے اس لیے اتنے نعرے لگوائے تاکہ مالکوں کی گلی کا کتا جو ہے وہ درکار نہ دیا جائے. صرف حضور کی بات کرنی ہے, کتا کتا ہی ہوتا ہے. ہاں جی, ایسے تو کتے آپ پہرا دینا ہے رسول اللہ کا, بالکل. اور کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں. لوگ کہتے تھے آپ اس کو بھی ملا لیں, اس کو بھی ملا لیں, اس کو بھی ملا لیں, اس کو بھی ملا لیں. ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں آپ جمع, میں نے پہلے بھی کہا سنی متحد ہو چکے ہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں
सर ये क़यादत नहीं मिलती। मैंने कहा क़यादत तो मौजूद है, क़यादत क्यों नहीं मिलती? अब ये सारा मंजर आप कैसे देख रहे हैं? आप बड़ी बात नहीं करना चाहते। मौलवी खादिम की हैसियत ये है कि मैं 35 रुपए लेकर घर से निकला था, आज भी मुझे याद है, मैं 35 रुपए लेकर घर से निकला था। आज सब कुछ जो मुझे दिया है तो मेरे दीन ने दिया, रसूलुल्लाह की गुलामी ने दिया, इस्लाम ने दिया। हाँ, फारूक आजम को जब अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा ना कि ये आपने मौजे यहाँ क्यों रखे, कहा से क्या होता है? फरमाया से इज्जत में कमी आती है। फतह बैतुल मुक़द्दस के मौका पर हजरत फारूक आजम ने फरमाया लंबी आ भरी, फरमाया अबू उबैदा कोई और होता तो मैं दुनिया जी सलाह देनी सी, हुजूर की उम्मत वास्ते इबरत बन जाता। फरमाया सानू कौन जान रसी, उम्र ते होई उम्र है जिन्हों को 6 उठ नहीं सन काबू हो गए। ये तो हुजूर की गुलामी है कि 36 लाख मुरब्बा मील पे मैं हुकूमत कर रहा, ते मेरी मर्जी तो बगैर पता ही नहीं। तो यार हमारी कोई हैसियत नहीं। पीर साहब ने फरमाया पैसे तो जिनके नाम पर है उन्हीं के लिए हैं। मैं पुत्र का ब्याह करना ते पैसे नहीं सन देने, उधार भी चुक लेना सी, गल्लां करनियां बड़ियां बड़ियां। ते जब हुजूर दे दीन दी वारी आवे ते बंदा लम्या पै जाए, मेरे को तो कोई शय नहीं, ते देन लग्या ना मौलवी खादिम 15 रुपए लेके आया, 15 लेके वापस चला जाए, साढ़े कोई मसला है? हाँ जी, सानू इस्लाम सारा कुछ देता है। हाँ जी, सानू इस्लाम सारा कुछ देता है। हाँ जी, इस्लाम जब हुजूर की इज्जत की वारी आवे फिर कहने दिए चलो चावल नहीं देगी पका लो, मैं कहना ना फिर तू मने की रसूलुल्लाह इन्हें जाना आखिर तक आवाज आवे इमारत जेड़े जेड़े किसी को नींद आई बेशक मैनू तो नहीं तसव्वुर भी नहीं कर सकता चलो। और जिस तरह तुसी आयो ए दे आलम कुफर तो ऐसा नाटा छा गया, मुनाफिक सिर जोड़ के बह गए पाकिस्तान दे, वो असा गाजी साहब नु हाथ पा के की बन गया। मैं कहा पुत्रों की नहीं बन गया, आगे देखो क्या होने वाला है। तो को गलत फहमी हो गई सी, ये कहते थे ये डॉक्टर साहब है, ये मौलवी खादिम है, इनके कोई जाती मसाइल है। दसो जी डॉक्टर साहब तकरीर करते हैं, कोई जाती गल की थी? पीर साहब की थी? मैं तो वैसे ही कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का मेरा तारुफ है, मतलब किसी को गलत फहमी हो किसी काम वास्ते असी काम नहीं कर। सिर्फ एक बात है ऐ जेड़े मैं नारे लवाए, मैं अपनी तकरीर कहता सी मीनारे पाकिस्तान आके तुसी नारा लाना है। हुक्मरान कह रहे थे कि पाकिस्तान बड़ी तेजी से लिबरलिज्म की तरफ जा रहा है, तो मैंने उस वक्त भी अपनी तकरीर में कहा, मैंने आपने लाहौर में आना है और मीनारे पाकिस्तान के साए तले ये नारा लाखों ने लगाना है। लब्बैक लगाया कि नहीं? जब लग गया तब सुनो, पाकिस्तान लिबरलिज्म की तरफ नहीं जा रहा, पाकिस्तान गुलामी रसूल की तरफ। लब्बैक 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 या रसूल सारे बोलो, तकरीर कोई मकसद कोई नहीं, नारा लाओ तवज्जो, बात मैं खत्म करने लगा हूं, लंबी बात अब नहीं है। तवज्जो, मैं तमाम उलमा, मशाइख, सादात, हुफ़ाज़, कुर्रा, हुजूर के गुलाम आप सारे, मैं अगर खुफिया तरीके से अपनी ये चादर बिछा दूं, आप सारे ऊपर से गुजर जाए ना, तो मेरे लिए ये भी बड़ी सादत है। मैं आपकी कोई शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। बहुत सारे हमारे सजादा नशीन जिनको लाखों मुरीद हैं, उन्होंने दूसरी बात भी न की, जहां जगह मिली आकर बैठ गए। सारे को सादात उलमा को मैं हाथ जोड़ के गल करना किबला असी तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जब क़यामत का मंजर हो रहा है तो हम सूए जब हसर चलेंगे तो उस दिन मेरे आका फरमाएंगे जब दुनिया सारी मस्जिदों से स्पीकर उतर रहे थे और लोग अपनी इज्जतें बचाने के लिए अंदर दाखिल हो रहे थे, कोई मदरसे बचा रहा था, कोई अपनी गद्दियां बचा रहा था, तुमने ना गद्दी देखी, ना मुरीद देखे, ना मदरसे देखे, अपनी जेब भी ना देखी। कोई जनाब कराची से चल कर आए, कोई खैबर पख्तूनख्वा से चल कर आए, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से
کشمیر سے اور یہاں سے جو پنجاب سے جو حضور کے غلام آئے تو قیامت والے دن جب رسول اللہ بلائیں گے میری خاطر یہ کیا تھا، بس اس کے لیے بات ہے. ہم اگر کسی کی شایان شان کوئی کام نہیں کر سکے، آپ کی شان ہم نہیں ہے اس کا کوئی ادراک کر سکتے، لیکن جن کے لیے میں نے ہم نے یعنی ڈاکٹر صاحب قبلہ نے، پیشوائے اہل سنت نے، میں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان نے، عہدیداران نے، پنجاب سندھ سرحد سب کے اور بلوچستان کے، ہم نے جو آپ کو بلایا ہے صرف ان کے لیے بلایا ہے. کیوں؟ آپ کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمارا، اس لیے کہ جن کے لیے ہم نے بلایا آپ کو، ان کے لیے کیوں بلایا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. لاؤ بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نہ رنگ، تیرے محیط میں حوال، عالم آب و خاک میں. سنو پاکستان کے اندر بات میں بات سخت نہیں کروں گا. لوگ آگے بھی کہتے ہیں مولی خادم گالیاں دیتا ہے. میری یہ تقریر بتائیں گے میں کون سی گالیاں دیتا ہوں. میں ذات کے لیے کبھی بات کی؟ ہاں، ذات کے جب حضور کی بات آئے تو جہاں گھوڑا بے لگام بھی ہو جائے تو دعا مل جاتی ہے. حضرت ابو قتادہ کا گھوڑا جب حضور سے آگے گزرنے لگا نا تو آپ نے اسے روکا. جب حضور کی اونٹنیاں عیانہ بن حسن لوٹ کر جا رہا تھا تو جب ابو قتادہ کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا اسے پیچھے کھینچا، فرمایا حضور سے آگے نہیں جانا. جب گھوڑے کو رسول اللہ نے دیکھا تو مڑ کر فرمایا امد یا ابا قتادہ صاحب اللہ، فرمایا ابو قتادہ تجھے آگے جانے کی اجازت ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے. اس حدیث سے میں یہ استدلال کرتا ہوں کہ حضور کی ناموس میں گھوڑا بے لگام بھی ہو جائے تو وہاں سے دعا مل جاتی. توجہ، اس واسطے آپ حضرات جتنی بھی تشریف لائے، میں تو آپ کا ہی سوچ رہا تھا کہ آپ نے اپنی جیبوں سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو کوئی ایڈ نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحب بھی سامنے جلوہ کر رہے ہیں، پیشوائے اہل سنت بھی تشریف لا رہے ہیں، اور یہ بھی سامنے ہے، میں بھی سامنے ہوں. ہم نے تو اس کانفرنس کے لیے چندے کے اعلان نہیں کیے. میں نے کہا لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی ہم نے مانگنا شروع کر دیا، ایسی بات نہیں ہے. نہیں آپ ادھر تشریف رکھیں. توجہ، آپ کی جو پاور ہے بہت سر، میں آپ کی حضرت حسان آپ کی پہلے ترجمانی کر گئے 1400 سال پہلے کہ لوگ کہیں کہ آپ کے ساتھ سعودیہ کے ریال نہیں ہے. ایرانی جنہوں نے مال کھایا، جنہوں نے ایرانی مال کھایا ہوا ہے نا، ان کو تو 1400 سال کے بعد صدیق اکبر کی افضلیت بھی سمجھ نہیں آئی. ظاہر ایرانی مال کھایا، جو دادا صاحب کا مال کھاتا ہوتا تے ابو بکر ہم چکابہ لکھو یا بابروں کے دربار تے زلیلو ایران کا مال کھا کے تو صدیق اکبر کی افضلیت ہی نظر نہ آئی. ہاں جی، میں نام ہی لڑے گل پر اسی ساڑی تاریخ ہے مشہور ہی نہیں، ویسے میں گل کر رہا تے جنہ ایرانی مال کھادا انہاں دا اے حال، تے جنہ سعودی ریال کھا دے تے حج کرن گئے تے انہاں دے کوٹے چ چل پے. میں آکھا جاؤ یہ کیڑا حج ہے؟ ہوتے کہاں خلیلوں بنا کعبوں میں نا، لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان کو جان فروز غرر کی ہے. ہاتھ انہیں نے جان دی انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. دور سیدھے تشریح نہیں کرتے، فرض ہوئے تے فرا ہوئے تے مجدد گل کر رہے ہوئے. کینیڈا تو مجدد بن کے نہیں آیا، جڑا کینیڈا تو مجدد بن کے آیا انہوں تو ناموس رسالت دا مسئلہ بھی سمجھ نہیں آیا. میں کہا زلیلہ ہون دس اجی تو مریا گیا، جب مرے گا اس دن امام احمد بن حنبل فرمائے سی قولوا لآل البدع بیننا و بینکم الجنائز، فرمایا انہوں زلیلہ نو اعلان کر دو جنہاں میں نے کوڑے مروائے کہ جس دن جنازے ہونے فیصلہ ہو جائے. زلیلہ تو جب مرنا تنو پتہ لگ جانا تو غازی صاحب کے خلاف تقریر کر کے کی کھڑیا میں نہ نہیں لینا. اس واسطے کہ مجلس بڑی پیاری ہے تے روحانیت تاری ہے. مدینہ منورہ مواجہ شریف کے سامنے کئی حضور دے غلام موبائل کھول کے بیٹھے،
امیر حمزہ دے دربار تے بیٹھے یاریاں داتا صاحب تے خود میزبان ہوئے نا جی